الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ناظرین محترم، معزز سامعین، صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ کی بحث اور ڈسکشن کئی پروگرامز میں آپ کے سامنے پیش کی گئیں، اور ان ابحاث اور ان ڈسکشنز کے بعد ہم تسلسل میں توحید خداوند متعال اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اب اس کے بارے میں ڈسکشن اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے وجود کے دلائل اور اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے جو عقلی اور نقلی دلیلیں ہیں، وہ ابتدا میں صفات پروردگار عالم، جن کو ہم نے دو حصوں میں بیان کیا ہے. ایک وہ صفات جو صفات ثبوتیہ اور کمالیہ ہیں، اور دوسری وہ صفات جو صفات سلبیہ اور جلالیہ ہیں. تو عزیزان گرامی، وجود پروردگار عالم کی بحث و گفتگو کے بعد اب یہاں صفات کے ذکر کر دینے کے بعد، صفات کی بحث اور ڈسکشن پیش کر دینے کے بعد عزیزان گرامی، اب یہاں جیسا کہ پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا اس مطلب کو، کہ یہ انداز ہے کہ توحید باری تعالیٰ اور خداوند متعال کی وحدانیت کی بحث اور گفتگو عقائد میں، عقائد کی کتابوں میں اور متکلمین کی علم کلام میں اور علماء کلام نے جو کتابیں لکھی ہیں، ان میں بعض علماء کی روش یہ ہے کہ وہ صفات سے پہلے توحید کو بیان کرتے ہیں. اور آپ کی خدمت میں اس نقطے کو پیش کیا گیا تھا کہ بہت سارے متکلمین اور علماء کلام، عقائد کے اسکالرز کی روش اور ان کا طریقہ کار، ان کا اسلوب یہ ہے کہ صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ کی بحث و گفتگو کے بعد توحید خداوند متعال اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں گفتگو اور بحث ہوتی ہے، اور اس عقیدے کے بارے میں بات کی جاتی ہے. اور یہ اصول دین میں سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کے وجود، جو جس کے بارے میں ہم نے دلائل قائم کیے اور عقلی و نقلی دلائل سے بیان کیا کہ انسان کو یقین حاصل ہوتا ہے وجود پروردگار عالم کے بارے میں. اب وہ پروردگار جس کے وجود کا انسان کو یقین حاصل ہوتا ہے، اب وحدانیت پروردگار اور توحید یہ سب سے بنیادی عقیدہ ہے اصول دین میں. دین کی جو جڑیں ہیں، دین کی جو بنیادیں ہیں، اصول دین جو کہلاتے ہیں، ان میں وجود پروردگار عالم کے بعد جو سب سے پہلی چیز توحید خداوند متعال ہے، اور توحید کے ساتھ ساتھ وحدانیت الہی کو پیش کرنے کے ساتھ ساتھ یہ دیگر تمام صفات ثبوتیہ و کمالیہ اور اسی طرح صفات سلبیہ اور جلالیہ بیان کی جاتی ہیں. اور صفات کے لحاظ سے اپنے پروردگار کی معرفت جو ہے، اس علم کلام میں دلائل کے ساتھ اس علم میں بحث ہوتی ہے اور گفتگو ہوتی ہے، تاکہ عقائد کو دلائل سے سمجھا جائے اور دلیلوں کے ذریعے عقیدہ رکھا جائے. یقین کی منزل میں ہو انسان، دلائل کے ساتھ، محکم یقین کے ساتھ عقائد ہوں انسان کے. تو اب ہم آج کے پروگرام میں عزیزان گرامی صفات کے بعد توحید
الہی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بحث و گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ عزیزان گرامی کہ اللہ کا وحدہ ہونا، یکتا پروردگار ہونا، وہ ایک تنہا و یکتا فقط پروردگار ہے، صرف اور صرف وہی اللہ ہے، وہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ اللہ کی ذات ہی خدا ہے، اللہ کی ذات ہی فقط اور فقط اللہ ہے، وہ یکتا و تنہا پروردگار عالم ہے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، اللہ کا وحدہ اور لا شریک ہونا کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی اس کی مثل و مانند نہیں ہے، کوئی اس کی طرح نہیں ہے، وہ فقط اور فقط وحدہ یکتا و تنہا وہی فقط پروردگار ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے، اس پورے عالم کا مالک ہے، اور تمام چیزیں اور سارا عالم اس کی مخلوق ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ صفت کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لہٰذا جب ہم ذات پروردگار کے بارے میں ہم اس جہت سے اور اس لحاظ سے معرفت و شناخت اپنے پروردگار کی حاصل کرتے ہیں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ تنہا اور یکتا پروردگار، اور سوائے اس کے کوئی اور معبود نہیں ہے، کوئی اور ذات اس کی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ پس شریک کی نفی کرنا کہ کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اس اعتبار سے یہ بعض علماء کلام کا کہنا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ پس یہ ایک اس لحاظ سے، اس ایک اعتبار سے جب ہم یوں گفتگو کرتے ہیں تو کوئی بھی شریک نہیں ہے، اور شرک کی نفی کرتے ہیں اور شریک ہونے کو سلب کر لیتے ہیں، لہٰذا یہ ایک صفات سلبیہ میں سے ایک صفت سلبی ہی ہوئی، وحدانیت پروردگار، توحید الہی، اللہ کا وحدہ لا شریک ہونا، یعنی اللہ سے شریک ہونے کو کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے۔ بس اس شرک کی نفی کرنا اور شریک ہونا، اس کی نفی کر دینا، بس کوئی اس ذات کا شریک نہیں ہے، وہ وحدہ ہے، صرف اور صرف وہی تنہا پروردگار ہے۔ لہٰذا علماء نے اس کو یوں صفات سلبیہ کے باب میں قرار دیا ہے۔ یہ ایک نقطہ وحدانیت پروردگار اور توحید الہی کی بحث اور اس کے ڈسکشن میں جب ہم وارد ہوں گے ابھی، لہٰذا یہ نکات کچھ ابتدائی نکات ہیں، تمہیدی نکات ہیں، ان کو سمجھنا، ان کی طرف توجہ رکھنا ضروری ہے عزیزان گرامی۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ توحید، خود توحید پروردگار اور وحدانیت پروردگار کو دو لحاظ سے اس کے بارے میں اس کو ملاحظہ کیا جاتا ہے، اور دو لحاظ سے بحث کی جاتی ہے، دو زاویے ہیں توحید میں، ایک ڈائمینشن اور ایک زاویہ، اور یہ ایک اعتبار اور ایک لحاظ جو ہے توحید اور وحدانیت خدا کے بارے میں، وہ تو یہی ہے جو ابھی آپ سامعین کرام کی خدمت میں بیان کیا گیا کہ اللہ کی ذات وہ تنہا اور یکتا ذات ہے فقط اس کی، کہ جو اللہ ہے اور اللہ کے سوا کوئی اور دوسرا اللہ نہیں ہے، صرف اور صرف وہی معبود اور وہی تنہا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی اور ذات اس کی شریک نہیں ہے۔ لہٰذا شرک کی نفی، اور کوئی بھی شریک اللہ کا نہیں ہے، وہ لا شریک پروردگار عالم ہے۔ بس ذات پروردگار عالم کی ایسی ذات ہے کہ اس ذات کے ساتھ اس کا کوئی شریک نہیں ہے عزیزان گرامی۔ یہ ایک زاویہ ہے۔ اور کبھی جب ہم دیکھتے ہیں تو علماء کلام اور عقائد کے اسکالرز توحید کے باب میں وحدانیت الہی میں اس زاویے سے بحث کرتے ہیں، اس لحاظ سے بحث کی جاتی ہے عزیزان گرامی کہ توحید یعنی اس کے اجزاء نہیں ہیں، یعنی وہ مرکب از اجزاء نہیں ہے۔ توحید اسی زاویے سے، وحدانیت پروردگار اسی لحاظ سے کہ وہ مرکب از اجزاء نہیں ہے، اجزاء پر مشتمل نہیں ہے،
پس اجزاء کی نفی کر لینا اور کہنا کہ وہ ایسا بسیط ہے، ایسا وحدہ ہے کہ جس کے اجزاء نہیں، اجزاء سے مل کر نہیں بنا، وہ واجب الوجود بذاتہ لذاتہ بسیط ہے، جیسے کہ پہلے بیان کیا گیا سامعین کرام کی خدمت میں صفات سلبیہ میں، کہ وہ ذات مرکب نہیں ہے، وہ وجود، وہ ہستی جو واجب الوجود بذاتہ لذاتہ ہے، وہ مرکب نہیں ہے، اجزاء سے مل کر نہیں بنا۔ لہٰذا اس ترکیب کی اور مرکب ہونے کی نفی کہ اجزاء سے مرکب نہیں ہے، اس لیے کہ اگر معاذ اللہ اس کے لیے اجزاء قرار دیے جائیں تو وہ اجزاء اگر فرض کیے جائیں کہ وہ واجب الوجود ہیں تو پھر متعدد واجب الوجود ہونا اور متعدد خدا ہونا لازم آئے گا، جبکہ خدا وحدہ ہے، ایک ہے، تنہا اور یکتا پروردگار ہے، ایک ہے، وہ واجب الوجود بذاتہ ہی، اور اس کے ساتھ کوئی اور دوسرا واجب الوجود نہیں ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے اجزاء کی نفی جو کی جاتی ہے، اس زاویے سے بھی وحدانیت اور توحید میں گفتگو ہوتی ہے عزیزان گرامی۔ اور اس نقطے کے بعد میں ایک اور نقطہ اپنے معزز سامعین کی خدمت میں پیش کروں اور آج کے اس پروگرام کو ہم اختتام کے مرحلے میں لے جائیں کہ آپ دیکھیے کہ تاریخ انبیاء علیہم السلام دیکھیں اور تاریخ بشریت دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء علیہم السلام آئے ہیں، اللہ کے جو نمائندے آئے ہیں، اولیاء اللہ جو اللہ کی طرف انسانوں کو بلاتے رہے، پکارتے رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے رہے، اس خدا کو روشناس کراتے رہے، پہچنواتے رہے، لوگوں کو دعوت دیتے رہے کہ تم معرفت پروردگار حاصل کر لو، اپنے پروردگار کو پہچانو، معرفت حاصل کرو اور اپنے پروردگار کی اطاعت کرو۔ تو عزیزان گرامی، ان کی دعوت کا محور اور مرکز اور بہت ہی بنیادی نقطہ تمام انبیاء میں مشترک، ان کی دعوت کا مشترک نقطہ جو تھا، وہ مشترک نقطہ اور سب سے بنیادی نقطہ یہی وحدانیت پروردگار کو پہچنوانا اور وحدانیت اور توحید پروردگار عالم کے بارے میں اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو روشناس کرانا اور لوگوں کو سمجھانا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ لہٰذا شرک نہ کریں، شرک بہت بڑا گناہ ہے اور قابل معافی گناہ نہیں ہے۔ لہٰذا وہ لوگ جو مشرکین تھے، تمام انبیاء نے ان کو دعوت دی کہ شرک کو ترک کر دیں اور عقیدہ توحید کو اپنا لیں، عقیدہ وحدانیت پروردگار کو، اس عقیدے کو اپنائیں، اس عقیدے کو راسخ کریں اپنے وجود میں، اس پر یقین رکھیں، اس پر ایمان لائیں اور اس پر ایمان رکھیں، اور یہی ایمان ان کے وجود میں، ان کے دل میں ہونا چاہیے انسانوں کے، اور پھر انسان شرک کی نجاستوں سے پاک ہو جاتا ہے، پھر انسان کا وجود پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے جب وحدانیت دل میں اتر جائے اور اس وحدانیت پروردگار پر انسان یقین رکھے اور ایمان رکھے۔ تو تمام انبیاء علیہم السلام نے دعوت دی، اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب اسی بات کو بیان کرتی ہے اور اس حقیقت کی عکاسی کرتی ہے، بتلاتی ہے انسانوں کو کہ ما سبق اور قدیم زمانے سے، پرانے زمانوں سے، ہمیشہ سے انبیاء الہی علیہم السلام آئے ہیں اور انسانی معاشرے میں انہوں نے وحدانیت پروردگار کو پیش کیا، اس توحید کے عقیدے کو بیان کر کے اس پر تاکید کی کہ اس عقیدے کو اپنائیں، یہ حق ہے اور یہ شناخت پروردگار ہے، یہ معرفت الہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک سمجھیں اور اس کے بارے میں انسان یقین حاصل کرے اور یہ ایمان دل میں اتر جائے، انسان کا عقیدہ ہو جائے۔ عزیزان گرامی، تو دلیل کے ساتھ یقین حاصل کرنا، دلیل کے ساتھ سمجھنا، انبیاء الہی نے یہ دعوت دی، اور تمام انبیاء الہی علیہم السلام کی دعوت کا مرکزی نقطہ اور بہت محوری نقطہ یہی عقیدہ توحید ہے، جیسے کہ قرآن کی بہت ساری آیات میں اس بات کی طرف اور وحدانیت خدا کو بیان کرتے ہوئے
بتایا گیا انسانوں کو۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ سورہ مبارک صافات، اس میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا معبود صرف ایک ہی ہے، وہ ایک ہی فقط معبود ہے تمہارا۔ اور اسی طرح سورہ توحید اور سورہ اخلاص میں ارشاد ہوتا ہے پروردگار عالم کا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، اے حبیب کہہ دیجئے کہ وہ اللہ صرف ایک ہی ہے، وہ اللہ واحد ہے، صرف ایک اور یکتا ہے، وہ فقط و فقط وہی تنہا، وہ اللہ ایک ہی تنہا پروردگار ہے۔ اور اسی طرح بہت ساری آیات ہیں۔ ایک آیت کریمہ سورہ انبیاء علیہم السلام میں آیت 87 ورس نمبر 87 میں آیت کے ایک حصے میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت، کوئی معبود نہیں ہے سوائے تیرے۔ اور اسی طریقے سے بہت ساری آیات ہیں، اور کہا گیا ہے کہ 60 مرتبہ اسی قسم کی تعبیرات اور الفاظ وحدانیت خدا کو جن میں بیان کیا گیا ہے، وہ 60 مرتبہ تقریباً، بلکہ 60 سے کچھ زیادہ مرتبہ قرآن مجید میں بار بار مکرراً اور تکرار کے ساتھ بار بار دہرائے گئے اور بیان ہوئے ہیں۔ جہاں بعض جگہوں پر انبیاء الہی نے جو دعوت دی اور اس بات کو پیش کیا، اس کو حکایت کرتے ہوئے بیان کیا ہے، اور مختلف انداز سے مختلف مقامات پر مختلف حیثیتوں سے اس تعبیر کے ذریعے کچھ فرق کے ساتھ وحدانیت پروردگار کو بیان کیا گیا، اور عکاسی کی کو بتلایا گیا تمام انبیاء الہی علیہم السلام نے یہ وحدانیت اور توحید کا عقیدہ پیش کیا، اور شرک کے ساتھ مبارزت کی ہے، جنگ کی ہے، اور اس شرک کے نظریے کو انسانی معاشرے سے ختم کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے فی سبیل اللہ، اور تبلیغ اور ترویج کی اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے پیغام کی، تاکہ انسانوں کو شرک سے، شرک کی نجاست سے پاک کیا جائے، شرک کے عقیدے سے انسان کے وجود کو پاک صاف کیا جائے، اور توحید پروردگار عالم کا عقیدہ انسانوں کے وجود میں راسخ کیا جائے، انسانوں کے دل میں اتارا جائے، اور انسان اور عالم بشریت اپنے پروردگار عالم کی معرفت حاصل کرے۔ سلسلے گفتگو یہیں سے آگے جاری رہے گا۔ عزیزان گرامی، اس پروگرام کی گفتگو کو ہم ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں توحید پروردگار اور وحدانیت الہی کی معرفت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا، اغفر لنا ذنوبنا وارفع